مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وآلہ وبارک وسلم وصل علیہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ وعلی آلک وصحابک یا محبوب اللہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرمایا. اللہ نے ہماری بلائی کے لیے، ہمارے لیے زندگی کا راستہ دین اسلام پسند فرمایا. اللہ اکبر. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الدین النصیحہ او کما قال. پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یہ دین بلائی ہی بلائی، اس کے اندر میں صرف بلائی ہی بلائی ہے. اللہ اکبر. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے جو اپنی مخلوق کا سب سے زیادہ خیال کرنے والا مولا ہے، وہ الہ کے ساتھ رب بھی ہے. الہ تو وہ ہوتا ہے جس کی عبادت کی جائے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور رب وہ ہوتا ہے جو ناقص ترین چیز سے اس کو اعلیٰ ترین چیز بنا دے. اور یہ دین کی بلائی جو ہے، بلا ہی وہ چیز ہے جو اس کو ناقص سے اعلیٰ کی طرف لے کر جاتا ہے. اس لیے سب سے زیادہ بھلا کرنے والا اپنے بندے کا اس کا مالک ہے. اور اللہ نے جو طریقہ، جو اسلوب زندگی کا دیا جس میں بندے کی بھلائی ہے، وہی دین اسلام ہے. اور وہ رب ہونے کے ناطے وہ پورے کا پورا جو ہے وہ بندے کا بھلا چاہتا ہے. اس لیے اللہ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ پورے کا پورا دین میں داخل ہو جائے، تاکہ تیرے اندر کوئی کمی نہ رہ جائے بلائی کی. کیونکہ اللہ نے اتنی نعمتیں بنائی ہیں جو اس کی گنتی اور شمار میں بھی نہیں آتی. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. تو رب چاہتا ہے کہ وہ ساری کی ساری نعمتوں سے تم مستفید ہو میرے بندے. تیرے لیے ہر طرح کی بلائی تیرے پاس ہو. اللہ اکبر. اور یہ کلہم داخلے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو ہمارے درمیان میں انسان کی شکل و صورت میں، انسان کے لباس میں، انسان کے تمام تر انسان کی جو چیزیں ہیں اس کے اندر ڈھال کر ہمارے سامنے اللہ نے ہمارے اندر دے دیا، جس کو اللہ نے بتایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. یہ میرے پہ ایمان والو، یہ تمہارے اوپر احسان ہے کہ تمہارے اندر میں نے اپنا محبوب عطا کیا. اب پوری کی پوری بلائی جو ہے وہ اللہ نے اپنے محبوب کے سینہ اقدس کے اندر ڈال کے بھیجی تھی. پہلا ماخذ دین کا قرآن، اللہ کے احکامات، وہ بھی اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ انداز میں نہیں ساتھ دیا، اندر انڈیل کے دیا ہے.
کہ جب کہ کلام اللہ کی صفت مبارکہ ہے جو ازل سے اللہ کے ساتھ ہے، ابدی اس کے ساتھ موجود ہے، ہمیشہ سے اس کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ اس کو بھی اللہ نے الگ نہیں دیا کہ جس سے حضور استفادہ حاصل کرتے، اس لیے نبی امی جس کو پڑھنے پڑھانے کی حاجت نہیں، پڑھا پڑھایا۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں پر دیکھیں، جتنی کسی کو معرفت ہوتی ہے، پہچان ہوتی ہے کسی چیز کی، وہ اسی طرح جو ہے اس کا معنی اور مطلب سمجھتا ہے۔ اب امی کا لفظ وہ ہوگا جس نے پڑھا نہیں ہے۔ اب جس نے پڑھا نہیں، اب اس میں دو طرح کی چیزیں آتی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اس نے پڑھا نہیں ہے، دوسرا پڑھا کیوں نہیں ہے، اس لیے کہ اس کو حاجت ہی نہیں ہے پڑھنے کی۔ یہ دونوں میں کتنا فرق ہے۔ جب اس نے اللہ کا محبوب مانا ہو، اللہ کی طرف سے بھیجا گیا مانا ہو، اللہ اکبر، اور اس جیسا کوئی اور نہ مانا ہو، تو اس کو کسی کام میں کمی کی کوئی بات رہ سکتی، پھر اسے پڑھنے کی حاجت کیا ہوگی؟ اس لیے اس نے ظاہری طور پہ پڑھا نہیں ہے، اس لیے نہیں پڑھا کہ اسے پڑھنے کی حاجت نہیں رکھی گئی تھی۔ اس لیے جس کا تعلق محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے انتہا درجے کی محبت کا ہوگا، وہ اسے محبت کرتا ہوگا، اور اس پہچان میں ہوگا کہ یہ اللہ کا وہ محبوب ہے جو پورے کی پوری بھلائی کو اپنے سینے میں معجزن کر کے احسان کے طور پہ ہمارے پاس آیا ہے۔ تو اس کو تو کسی چیز سے پوچھنے کی یا کرنے کی ضرورت نہیں، بتانے والا بنانے والا رب جو ہے اس نے تو اس کے اندر ہی انکلکیٹ کر کے دے دی۔ اس لیے تو وہ اس کا معنی یہ کرے گا، ہاں اس نے نہیں پڑھا اس لیے کہ اسے پڑھنے کی حاجت نہیں تھی، پڑھا پڑھایا ہے۔ دیکھو ہم اپنی دنیا کے اندر بھی ایک چیز ہو جس نے پڑھی ہوئی ہو، اسے کہتے ہیں یہ ذرا پڑھے نا، وہ کہتا ہے میں پڑھا ہوں، مجھے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اب نبی امی کو جس کا دل معرفت میں ہے، حضور کی پہچان میں ہے، حضور کی شان میں ہے، حضور کی محبت میں ہے، ڈوبا ہوا ہے، وہ تو اس امی کو پڑھا پڑھایا گن لے گا۔ جس کے لیے یہ ہے وہ جس طرح میں تو ہے نعوذ باللہ معاذ اللہ بس اسی طرح ہے، تو وہ تو کہے گا ہاں اس نے تو ایسے نہیں کیا۔ لیکن یہ جو تعلق تھا، اس ذات ہی کو تعلق کو واضح کرنے کے لیے یہ آیت کریمہ اللہ نے نازل کی۔ اس کا شان نزول عجیب و غریب ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کے اوپر بہت سارے لوگ جو بھی ایمان لایا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پہ، وہ دو طرح لایا ہے۔ ایک، اس کے دل کے اوپر روشنی اتنی آئی، اثر اتنا ہو گیا کہ اس کو سوچنے کی حاجت نہیں رہی، اندر سے آٹومیٹیکلی یقین کامل ہو گیا، ہاں یہ ٹھیک۔ یہ روشنی، یہ نور دل کے اوپر اثر کرنے کی وجہ سے تھا۔ ایک مثال عرض کرتا ہوں، جس طرح عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بہت بڑے عالم تھے، یہودی عالم تھے، موسیٰ علیہ السلام سے جو تعلیمات تھیں ان کے اوپر مکمل عمل پیرا تھے۔ اتنا انہیں پتہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے فرمان کے مطابق کہ مکہ میں نبی آخر الزماں ختم نبوت کے تاج کے ساتھ آئیں گے، جو مقصود کائنات ہے، جو وجہ تخلیق کائنات ہے، جو اللہ کا محبوب ہے، اور جس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے پہلی کتابوں میں بتایا تھا وہ جب آئے تو تم نے اس پہ ایمان بھی لانا ہے، اس کی نوکری بھی کرنی ہے، اس کے ساتھ بھی رہنا ہے، اس کی عزت و توقیر بھی کرنی ہے، اور وہی بات اللہ نے اپنے پاک کلام میں بھی سنائی تھی۔ وہ اس تلاش میں وہاں آئے مکہ میں،
کیونکہ انہیں معلوم ہوا کہ وہاں ایک شخص نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، نام بھی ان کا محمد ہے، تو کان تو کھڑے ہوئے کہ وہی تو نہیں۔ اب اس تگ و دو میں آئے ہیں، اس محبت میں آئے ہیں، اس اعتراض کے ساتھ نہیں آئے، اس لیے آئے ہیں اگر وہ ہیں تو میں کہیں محروم نہ رہ جاؤں، میں جلدی سے ایمان لے آؤں۔ ان کو نشانیوں کا پتہ ہے، وہ کتابیں ان کے ساتھ ہیں جس میں ان کا ذکر ہے۔ آ کر جو ہی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو دل کے اندر میں کیونکہ بغض نہیں تھا، کینہ نہیں تھا، کوئی فتنہ نہیں تھا، کوئی بیماری نہیں تھی کہ ویکھنا جا کے کیڑی شے ہے، نہیں، دیکھنے آئے تھے یار وہ ہیں اگر تو وہ کیسے ہوں گے، کس طرح کا ہوں گا، کتابوں میں کیسا ذکر ہے، کس طرح کی بات ہے، وہ اس اشتیاق کے ساتھ، اس محبت کے ساتھ، اس ادب کے ساتھ وہ تشریف لائے۔ جو ہی چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا، نور کی جھلک دل کے اوپر کیا پڑی کہ ایک دم آ کے کہتے جی اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، ایمان لے آئے۔ لوگوں نے پوچھا یہ، آپ نے کہا اس کو دیکھ کر بھی کوئی جھوٹ کا گمان کر سکتا ہے؟ یہ تھا ایمان لانے کا ایک طریقہ۔ اس لیے اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تعارفاً اپنے پاک کلام میں بات کی ہے نا، تعارفاً کسی کا جب تعارف کرایا جاتا ہے تو پورے قرآن میں صرف 3 الفاظ استعمال کیے ہیں، جاء، ارسل، بعث۔ میں نے بھیجا، میں نے ارسال کیا، میں نے مبعوث کیا، کیا کیا وہ آگے بتایا۔ جا کا کی مثال دے رہا ہوں، قد جاءکم من اللہ نور، میں نے بھیجا نور، وہ کتاب مبین، ساتھ ہی نور والی مبین چمکدار کتاب بھی اس کے سینے میں ڈال کے، ساتھ ہی کہا قد جاءکم من اللہ برہان، میں نے ایسا برہان بھیجا ہے کہ جس کو دیکھ کر دلیل پکڑنے کی حاجت ہی نہ رہے، اتنی واضح نشانی موجود ہو اس کے اندر۔ اور تیسرا کہا بعثا، میں نے مبعوث کیا ہے، تاکہ اس کے اوپر کبھی بھی کوئی اعتراض کرے تو اللہ کے اوپر بات آ جائے کہ جس نے بھیجا ہے وہ کہہ رہا ہے میں نے بھیجا ہوا ہے، تم کیا ہو، کیا بھیجا ہے؟ بعثا، تمہارے اندر میں نے رسول بھیجا ہے، وہ کرے گا کیا؟ یتلو علیہم آیاتک، وہ تمہیں آیتیں میری سنائے گا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور پھر اس کے اندر کی ساری حکمت بھی تمہیں بتائے گا، وَيُزَكِّيهِمْ، اور تمہارے اندر اتنی صفائی کر دے گا کہ وہی بات تمہارے اندر داخل ہو جائے گی، تمہیں تردد نہیں کرنا پڑے گا کہ یہ سچ ہے جھوٹ ہے، کس طرح ہے کیسے ہے، وہ تمہارے اندر داخل کر کے تمہیں اس سے نور سے مزین کر کے، روشنی سے مزین کر کے تمہیں اس کے اوپر عمل پیرا کرا دے گا۔ اب وہ نور والی جو صفت تھی اس کے ذریعے سے عبداللہ بن سلام نے دیکھا تو دل روشنی میں بھر گئے، یہی ہے، اس کو روشنی جب ملی اس نے کہا ہاں یہی ہے، اللہ اندر یقین کامل کی حد تک ایمان لے آیا۔ اب دوسری مثال دیتا ہوں، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود ہیں، ان کو بھی پتا تھا کہ ایک نبی نے آنا ہے، اس طرح کی بات ہوگی۔ انہوں نے جب دیکھا تو دل تو دھڑکا ہوئے، کیا بات ہے، ایسا کوئی اور، لیکن وہ دلیل کے لیے آئے چند کھجوریں لے کر، آ کر پیش کی کہ یہ میں نے صدقہ کیا ہے، تو آپ اصحاب بیٹھے ہیں، چند لوگ بیٹھے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں خدمت میں لایا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دم اپنا ہاتھ پیچھے کیا، کہا نبیوں کو صدقہ جائز نہیں ہے، میں اللہ کا نبی ہوں، یہ میرے ساتھیوں کو یہ دے دو۔ ساتھیوں نے لیں، نوش کی،
اللہ اکبر. اب ان کا ماتھا ٹھنکا، ٹن، ایک نشانی تو پوری ہے. چند دنوں کے بعد پھر کھجوریں لے کر آئے. یہ میں ہدیہ لے کر آیا ہوں، تحفہ لے کر آیا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بسم اللہ، خود بھی نوش فرمائی اور ساتھیوں کو بھی پیش کر. اب اس کے دل میں تمنا آئی کہ مہر نبوت کہیں مجھے کیسے نظر آئے گی تاکہ مجھے کامل ترین یقین ہو جائے. قربان جاؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے. آپ نے اس کی طرف دیکھا تو مسکرایا. آپ نے کہا سلمان یہ ذرا میرے پیچھے آ کے کھڑا ہو. اور آپ نے اس طرح اپنی قمیص کا پیچھے کیا. اس نے جب دیکھا مہر نبوت کو جو کتابوں میں جس طرح لکھی تھی ایک دم چوم لی اور قدموں میں آ کے گر کے ایمان لے آیا. اللہ اکبر اللہ. تو اس طرح یہ دونوں جوہتیں تھیں جو بندوں کے اندر ایمان کی وہ کیفیت ڈال دیتی تھیں صحابہ کے اندر جس میں الوہیت بھی اپنے پورے شان کے مطابق ہوتی تھی. اللہ یعنی اللہ کی ذات کے الہ ہونے کے کریکٹرسٹک، اس کی شان، اس کی عظمتیں، اس کی صفتیں، اس کی ساری کی ساری جتنی کبریائی ہے وہ واضح ہو جاتی تھی کیونکہ اس روشنی سے اس کے اندر میں وہ پوری روشنی اترتی تھی. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب کہا میں نے مبعوث کیا ہے، کیوں کیا ہے؟ تاکہ تم میری باتیں انہیں سنائے. یتلو علیہم آیاتک. اپنی ذات کے تعارف کے لیے اللہ نے اس لیے اپنا تعارف خود قرآن پاک میں بیان کرنے کی بجائے لفظ قل کے ساتھ کل بات کر دی. قل هو اللہ احد. محبوب ان کو فرما کہ میں وحدہ لا شریک مالک ہوں، جس نے کوئی نہیں جنا، نہ کسی سے جنا گیا ہے، نہ اسے نیند ہے، نہ فلاں ہے، نہ یہ ہے، نہ وہ ہے، نہ اس ایسا کوئی اور ہے. بے مثل بے مثال ذات کہ جب تو ان کو بتائے گا یہ بات، تو ان کے اندر ہے، تیرے جیسا اور کوئی نہیں، تو فطری کشش تیرے ساتھ ہوگی. تیرے ساتھ فطری کشش ہوگی تو تیری بات سنتے ہی ان کے دل ہاں کرنے والے ہوتے جائیں گے تو میری پہچان ان کو پوری پوری ہو داخل ہو جائے گی. اللہ اکبر. اس لیے آپ کی ذات مبارکہ کو مبعوث کا مقصد اللہ کا یہ تھا. اب جس نے بھی حضور کو دیکھا ہے تو یا اس نور نے اثر کر دیا ہے یا اس نے کوئی دلیل چاہی ہے تو اس جیسی دلیل کسی اور شخص میں نظر نہیں آئی. برہان اس دلیل کو کہتے ہیں جو اتنی واضح ہو کہ اس کی تفصیل جاننے کی حاجت ہی نہ رہے. اتنی واضح چیز ہو جس طرح ہم عام زبان میں کہتے ہیں اظہر من الشمس، یہ سورج کی طرح واضح ہے. اللہ اکبر. لیکن سورج کو دیکھنے کے لیے بھی نظر چاہیے نا. اللہ اکبر. وہ ایسا نبوت کا سورج تھا جس کو دیکھنے کے لیے اس نظر کی بھی حاجت نہیں تھی. وہ اتنی واضح چیز تھی کہ جس کو نظر نہیں بھی آتا تھا اس کی صحبت اور قربت سے اس کو بھی اندر سے نظر آ جاتا تھا یہ ہے. لیکن اس کی خوشبو لوگوں کو بتا دیتی تھی اس جگہ پہ حضور موجود ہیں. اللہ اکبر. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت کریمہ نازل کی. پورے کا پورا داخلہ اس کی شان نزول بتا رہا تھا. یہی عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ اور اس طرح کے دوسرے لوگ یہ اپنے وقت کے نبی کے احکامات کے مطابق عمل پیرا تھے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کے مطابق اونٹ کا گوشت حلال نہیں تھا. یہ نہیں کھاتے تھے. سال ہر سال سے اس کو حرام سمجھتے ہوئے نہیں کھایا تھا. اب جس چیز کو حرام سمجھتے ہوئے نہ کھایا جائے دل اس کے ساتھ محبت، رغبت، چاہت رکھتا نہیں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب ایمان لے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حلال ہے. دل و جان سے قبول کر لیا حلال ہے.
اللہ، اب قبول کر لیا یہ حلال ہے، اس لیے حلال مانتے ہوئے اس کو کھاتے تھے، لیکن کھاتے ہوئے چاہت اور رغبت نہیں پیدا ہوتی تھی۔ اتنے سالوں سے جو حرام سمجھا کہ اس سے دور رہے تھے، اب مان کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حلال کہا ہے، دل و جان سے تسلیم کیا ہے حلال، لیکن منہ میں ڈالتے تھے تو رغبت اور چاہت نہیں آتی تھی۔ اللہ نے یہ آیت اس وقت نازل کی، او ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا ندخل فی السلم کافہ، ایمان میں، سلامتی میں، اسلام میں ایسے داخل ہو کہ پورے کے پورے، یعنی تمہاری مزاج کے اندر میں رغبت اور چاہت بھی اسی طرح ہو جس کے لیے میرے نبی کے اندر رغبت اور چاہت ہے، اور جس سے میرے نبی کا دل اچاٹ ہے تمہارا بھی دل اس سے اچاٹ ہو۔ اس لیے اللہ نے کہا فاتبعونی، اس کی اتباع کرو۔ اب اتباع کے بارے میں چند باتیں میں آج عرض کروں گا کہ اتباع کیا ہے؟ جس طرح وہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے، بعین ہی اسی طرح کرنا۔ اب اس کے اندر میں جس کی اس کے اندر رغبت ہوگی، تیرے اندر بھی اس کی رغبت کا ہونا۔ جس کے اندر میں اس کے مزاج کے اوپر بوجھ ہوگا، تیرے بھی مزاج کے اندر اس کے بوجھ ہونا۔ کیونکہ اب امام نماز پڑھاتا ہے، وہ کہتا ہے اللہ اکبر، پیچھے بھی سارے کہتے ہیں اللہ اکبر، یہ تقلید ہے۔ کیونکہ اس نے جب اللہ اکبر کہا تھا، کسی نے سیکنڈ بعد کہا، کسی نے دوست، کسی نے کس طرح، کسی نے کیا، سب نے اسی طرح اللہ اکبر، اسی طرح سارے ہاتھ اٹھائے ہیں، لیکن یہ ہوگی تقلید۔ اتباع یہ ہوگی کہ بعین ہی اسی طرح، جس کے اندر ہر چیز، ہر پہلو اس فعل کے بارے میں تحرک، وجہ، جذبہ، ہر چیز بعین ہی اسی طرح ہونا، یہ ہے اتباع۔ اللہ اکبر، ٹھیک ہے نا؟ اس اتباع کی وجہ سے ان کے اندر میں وہ رغبت اور چاہت کے لیے اللہ نے یہ ہے کہ اپنے مزاج سے محمدیت ڈال، یہودیت نکال۔ اللہ اکبر۔ اب اس وجہ سے پہلا داخلہ دین کا کیا ہے؟ ظاہر۔ وہ ظاہر ہے اس کا ظاہر میں اپنے آپ کو حضور کے اس ڈیزائن میں ہونا۔ اگلا لمحہ ہے اس کا باطن، اس کے کردار کے اندر میں بھی وہی چیز ہونی۔ اس لیے کہ کردار کے اندر میں وہی چیز ہو بھی، لیکن اس رغبت اور چاہت اور اس وجہ سے نہ ہو جس کا مقصود یہ ہو کہ اللہ کے محبوب کو یہ پسند تھا، اور دل آٹومیٹیکلی اس کی طرف جھک کر کرے، تو وہ عبادت اس طریقے سے نہیں بنتی کہ اللہ کو پیارا لگنے والا بن جائے، لیکن اس کے اپنے ڈیزائن تو اس طرح کا ہو سکتا ہے۔ اب اس کے پرکھنے کی بات ہے کہ اس نے اس کو کیسے پرکھتا ہے۔ اسی لیے اس بات کو سمجھنے والوں کو جب سمجھ لگتی ہے تو وہ کہتا ہے اصل الاصول بندگی اس تاجور کی، ٹھیک ہے نا؟ کہ ظاہراً اس کی اتباع کے اندر میں آنا، وہ اس ذات کی عبادت نہیں ہے، کیونکہ وہ تو عبد ہے، وہ عبادت مالک کائنات کی کر رہا ہے۔ جب یہ اسی اتباع کے اندر میں کرتا ہے تو اس کی عبادت جو ہے وہی اسلوب رکھتی ہے جو اس عبد نے کی ہے۔ مقصود بھی وہی رہتا ہے، مطلوب بھی وہی رہتا ہے، اور وہی الہ بھی وہی رہتا ہے، تو اس کے مطابق یہ بنتا ہے تو اللہ کو پیارا لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ میری آپ کی طرح بندے ہی تھے نا اصحاب، لیکن اللہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہم و رضوا عنہ ان کے لیے 14-15 مرتبہ قرآن میں مختلف جگہوں پہ سنایا ہے، اپنی رضا کی سند عطا کی ہے ان لوگوں کے لیے، اس لیے کہ وہ ظاہر حیات مبارکہ میں ان آنکھوں سے نہ صرف انہیں دیکھتے تھے بلکہ ان کی صحبت مبارکہ میں بیٹھنے کی وجہ سے ان کے سینوں میں
اس قلب اطہر مبارک سے وہ روشنی اور نور ان کے سینوں کو بھی مزین کرتا تھا۔ اس لیے امام اہل سنت نے کہا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا بھی دل چمکا دے چمکانے والے۔ اب اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر سے یہ روشنی جن کو میسر آتی تھی، محبت میں وہ اتنے انتہا پہ پہنچتے تھے کہ ان کو یہ یقین تھا کہ یہ اتنا احسان ہے، اگر یہ نہ ہوتا تو چیز کہاں ہوتی۔ اس لیے ان کو اپنے ایمان کی جتنی قدر و منزلت تھی وہ اس ذات مقدس کی قدر و منزلت اور محبت کی وجہ سے تھی کہ یہ نہ ہوتا تو ایمان کہاں سے تھا۔ اسی لیے کہا کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا۔ لیکن آج میں ان کی چند باتیں کروں گا، باقی تو اتوار والے دن محفل ہونی ہے جس میں مجددین کی باتیں ہم نے کرنی ہیں، تو چند باتیں آج اس ذات مقدس کی کرتا ہوں کہ ایسی ہستیاں جس طرح اصحاب تھے تو ان کے اندر یہ بات تھی، اس لیے ان کی زندگی کا طریقہ دیکھو تو ایک ایک سنت کے لیے ان کا ڈیزائن کیسا تھا۔ جنگ کے دنوں کی ایک واقعہ سنا رہا ہوں۔ وہ جنگ پہ گئے تو کچھ بھی نہیں ہو رہا، سوچا ہم نے کوئی حضور کی، یاد آیا کہ یہاں تو مسواک نہیں پورے اہتمام کے ساتھ ہوتی۔ ایک ٹنڈ سا درخت نظر آیا، اس میں سے مسواکیں کاٹنی شروع کیں، اللہ نے روب اتنا ان کے اوپر ڈالا وہ ویسے ہی بھاگے، وہ یہ تو درخت کھا رہے ہیں اب ہمیں کھائیں گے۔ واہ میرے مولا، ٹھیک ہے، ان کے اندر اتنی زیادہ اتباع کا وہ کام تھا جس کا کوئی حساب نہیں۔ اور یہی جب اتباع کا دل کے اندر میں وہی روشنی آنے کا ہو تو پھر شان و شوکت بھی اللہ کی ان کے اندر اسی طرح معجزن تھی۔ رسول اللہ کی ذات مقدسہ کا بھی اسی طرح ان کے اندر معرفت اور پہچان تھی، اور احکامات اور معاملات ایک دوسرے کے ساتھ جو تھے اس میں بھی رضائے خداوندی اتنی مقصود تھی جس کا کوئی حساب نہیں تھا۔ وہ تھا دن کا پورا داخلہ۔ اس لیے ایسی ہستیوں کی صحبت اور مبارکہ دین کے اندر زندہ کرنے کے لیے لوگوں کے اندر یہ اللہ پاک ہر سال صدی کے شروع میں آخر میں جو ہے یہ ایسے بندوں کو نوازتا ہے۔ امام اہل سنت بھی ان میں سے ایک تھے۔ اس لیے ان کے زمانے میں بھی جہاں جہاں بھی دین کے اندر رکھنا آیا اس کا کلا کمار رد ہوا اور وہ دوبارہ سر نو زندہ والی باتیں ہوئیں۔ ٹائم بہت کم ہے اس لیے ایک دو مثالیں آج سنا دیتا ہوں، باقی تو اتوار کو انشاءاللہ۔ اس زمانے کے اندر میں یہ سمجھنے والے جو اپنی عقل و دانش سے سمجھتے تھے، قرآن پاک میں انہوں نے سمجھتے ہوئے انہوں نے کیا کیا، وہ جی اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ ایک چھوٹا سا فتنہ آپ کو سنا رہا ہوں، اللہ ہر چیز سے قادر ہے۔ اب کسی نے کہا تو اللہ ساری برائیوں کا جو افعال ہیں ان کا خالق اللہ ہے، ہر چیز اس نے پیدا کی ہے۔ ساتھ ہی کسی نے کہا اسی طرح تو اللہ پھر جھوٹ بھی بول دے تو اس کو کون پوچھنے والا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جھوٹ پہ بھی قادر ہے۔ اتنی بحث ہوئی، کئی سالوں کے ساتھ یہ ہو رہی تھی۔ یہ ہستی جس کے اندر یہ نور ڈالا تھا اس نے کہا سبحان کی ذات پہ ہی غور کرو نا، پاک تو پاک کس طرح اپنے افعال کے اندر میں پلیت ہو سکتا۔ انہوں نے اتنے دلائل قرآن اور حدیث سے دیے، پورا رسالہ یہ فتاوی رضویہ کے اندر آج بھی موجود ہے۔ یہ 200 سے 160 کے قریب حدیثیں اور کتنی آیتیں ہیں، اور 60 سے زیادہ صحابہ اور تابعین کے اقوال اس کے اندر میں درج کیے، حتیٰ کہ وہ فتنہ اپنے انجام کو پہنچا۔ پھر اسی طرح یہ الوہیت کی شان تھی جو اس نور کی وجہ سے اس کے اندر تھی، اسی لیے وہی نور کی وجہ سے وہ عقائد کے اندر میں لوگوں کے اندر پہنچی اور دین کی شکل قائم رہی۔ اسی طرح قرآن پاک میں یہ الوہیت، شان الوہیت کو اپنی جگہ پہ رکھنا اور مقام رسالت کو اپنی جگہ پہ رکھنا، یہ اللہ اپنے انہی بندوں کے سینوں کو معجزن کرتا ہے۔ ایک اور مثال عرض کروں تو اسی وقت ختم نبوت کا بھی ایشو ہوا تھا۔ قرآن پاک میں آیا خاتم النبیین، بہت بڑا، اس زمانے کے ایک عالم نے کہا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آخری نبی، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اگر اللہ چاہے تو اور بھی محمد بنا کے اور بھی نبی بنا دے تو اس سے بھی حضور کی اس شان میں فرق نہیں پڑے گا۔ تو وہاں بات آئی کہ اللہ نے نظام وضع کیا ہے، وعدہ کیا، اپنے وعدے کے خلاف اللہ جا نہیں سکتا، تو اس لیے اس کو اب اور محبوب بنانے کی ضرورت ہی نہیں، تو وہ کیوں بنائے گا۔ پھر آپ نے یہ
قرآن کی آیتوں سے، اور یہ رسالہ بھی فتاوی رضویہ کے اندر میں کوئی 160 کے 200 صفحے کا ہے، موجود ہے۔ اس طرح یہ جتنے فتنے تھے ان سب کا کلا کما اپنے وقت میں وہ آج تک جو ہے وہ یہ ہے دین میں پورے کا پورا داخلہ۔ اس داخلے کو نبھانے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے اللہ نے کہا کونوا مع الصادقین۔ الحمدللہ اہل سنت وہ لوگ ہیں جو اس طرح ان سب پہ ایمان والے اور ان سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، اس لیے ان کا بیڑا انشاءاللہ پار ہے۔ تو اتوار کو انشاءاللہ مجھے دین کے اوپر ہم باتیں اور بھی کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو، ان لوگوں کو جن کے اندر اللہ نے اپنی رحمت، انعام اور احسان کیا تھا، ہمیں ان کے قرب کے ساتھ ہی رکھے، اور ہمارے اوپر بھی ان کی خیرات کے ساتھ دین کی اصل نورانیت ہمارے دلوں اور اذہان اور قلوب اور نفوس کا حصہ بنائے، اور ہمیں اسی روشنی کے ساتھ اپنے سامنے پیش فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔